رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی بھی ہوتا ہے۔ اولیاء اعظام بزرگان دین روحانیت کے علمبرداروں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ان کی اتباع کرتا ہے، ان کی تخلیق کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، تو اس کو راستہ ملتا ہے۔ تو روح بھی ایک یوں سمجھیے کہ خطرہ ہے سمجھنے کے لیے۔ سمندر کو خدا سمجھیے، خطرے کو انسان سمجھیے، بندہ سمجھیے۔ بندہ جب اللہ ہی کے ایک حصے، ایک کروڑواں حصہ مان لیجیے، چلیے یہ خطرہ ہو تو کروڑواں وہ ہے تو اسی کا نا۔ دیکھیے ایٹم کتنا ہوتا ہے بھائی نظر صاحب، ایٹم اتنا باریک ہوتا ہے جو اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کو تو دیکھنا پڑے گا خودبین سے، مگر طاقت کتنی ہے، اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ جو ذرہ ہے، وہ جو ایٹم ہے، وہ جوہر ہے اصل ہے۔ تو اپنی خودی اور اپنی روح کو بھی جوہر کہا گیا۔ اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ زمین کو الٹ سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اس روح کے عارف کے پاس۔ اقبال بڑے سہارا بنتے ہیں ہم کو کہ مومن کیسا ہوتا ہے، تو بتا رہے ہیں صحیح معنی میں جو مومن ہے وہ کیسا ہوتا ہے، جو روح کو اپنی پہچان لیا وہ کیسا ہوتا ہے۔ جچتے نہیں کنجش کو ہمام اس کی نظر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چڑیا، کبوتر، دو پروں والے جانور روح کے عارف کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ جبریل جیسے 600 پر رکھنے والے فرشتے کو بھی وہ قابو پا سکتا ہے، اور جبریل کا ایک پر پھیلا دے تو پوری کائنات، پوری دنیا اس کے ایک پر میں آتی ہے، تو 600 پر کا اندازہ لگائی کیا عالم ہوگا اس کا۔ تو جبریل جیسے اتنی طاقتور فرشتے پر بھی روح کا عارف اس پر قابو پا سکتا ہے، اور روح کھینچنے والا فرشتہ بھی آیا تو اس کو بول سکتا ہے ٹھہر ابھی تھوڑا، بعد میں آ جانا۔ آپ نے واقعات میں سنا ہوگا کہ کچھ بزرگوں سے ایسا ہوا ہے، بلکہ گلبرگہ ہی میں ایک مثال، بہت مشہور مثال ہے، حاجی اسماعیل صاحب چوہے، ان کا بہت بڑی بزرگ شخصیت تھی اپنے زمانے کی، حضرت سید شاہ قطبی حسینی کے مرید، انتقال ہو گیا، وہ سب رو رہے ہیں، اور واقعی ہاتھ لگا کے دیکھے تو انتقالی ہو گیا۔ کپڑا بھی لا رہے ہیں، سودا بھی لا رہے ہیں، لے جانے کا باہر۔ تو راستے میں جو ہے ان کے پیر و مرشد بازار میں کہیں کسی کو ملے، ارے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے اسماعیل صاحب، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہم کپڑا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو قطبی حسینی صاحب نے کہا میرے کو پوچھا کہ نہیں جا رہا ہے، ایسا کیسا جا رہا ہوں، چلو میں آپ گئے، جا کے سامنے ٹھہر کے واہ اسماعیل ابھی میں زندہ ہوں، تو میرے سے پہلے جاتا۔ بس یہ کہنا تھا کہ اسماعیل صاحب جو ہے نا سب اٹھ کے بیٹھ گئے، سبحان اللہ، بلبل کی بات۔ اور اس کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ آج بھی ان کے خاندان والوں سے یہ اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے، ان کے پوترے موجود ہیں، بیٹے تو انتقال کرا گئے، کیا نام تھا ان کا؟ عبد القادر چوہے، انتقال کرا، ان کے پوترے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی 25 سال وہ زندہ رہے، سبحان اللہ، اور 25 سال کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کون سی مسجد ہے؟ جماعت خانہ کی مسجد میں اندر جانے سے پہلے وہاں کٹا ہے، وہ کٹے پہ ایسا ہاتھ لگا کے جا کے ٹیک کے، تو انتقال ان کی نکل گئی، وہ ہاتھ لگے سو اتنا جو حصہ تھا پتھر چھڑ کے گر گیا، گھڑی گھر میں جو چل رہی تھی وہ رک گئی، اور ایک بلی تھی ان کے پاس۔ ارے بلی کے قصے تو بہت 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 ہیں، سمجھے آپ؟ ایک بلی تو ایسی تھی حضرت
سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ کتنے مہمان آئے تو بلی جا کے اتنے بار میاں بولتی تھی. 3 مرتبہ بولی تو 3 مہمان آئے بولے 3 مہمان کا کھانا جو ہے دے دے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ روح کے عارف کے پاس رہنے والے ادنا جاندار بھی کتنے عارف ہوتے ہیں. در و دیوار بھی جو ان کے عارف ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 مہمان آئے ہیں, 2 مرتبہ پکاری کری تو 2 لوگوں کا کھانا لے گئے. تو خادم جو ہے دیکھ کر آ کے بولے ارے وہاں 3 ہے بلی ایسا کیسا ہے, 2 مرتبہ ہی کیا بولی. تو بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا تو وہ جو صاحب دوسرے تھے انہوں روزے ارے عارفین باللہ, اللہ کے عارفوں کے گھر میں رہنے والی بلی بھی عارف بنتی ہے. کتنے لوگ آئے اور روزہ ہے کیا روزہ نہیں ہے وہ بھی معلوم ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے روح کی طاقت, روح کو پہچاننے کی طاقت کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف یہ شرف انسان کو بخشا ہے اور کسی مخلوق کو یہ بات نہیں ہے. جتنے مخلوقات ہیں دنیا میں 18,000 مخلوقات بتائے جاتے ہیں, ان سب میں بزرگ ہے اور شرف ہے اور عزت ہے تو وہ انسان کی عزت ہے. اس لیے عزت ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے. مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہوتا ہے.